السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ناظرین کا الحمدللہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے گناہوں کے نقصانات، گناہوں کے اسباب کے بارے میں کافی باتیں ذکر کی گئیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا کہ گناہ کبیرہ ایک بندہ اگر کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ میں اگر بندہ ملوث ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو گناہ چھوٹا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیا اللہ تمام گناہوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے یا صرف کبیرہ گناہ لکھے جاتے ہیں، صغیرہ نہیں لکھے جاتے ہیں؟ اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پھر یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا جو بظاہر گناہوں کو معمولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ ناظرین اکرام، گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے اسباب کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے میں گناہوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آخر کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے گا، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کو یوں ہی معاف کر دیں گے۔ وہی آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے، اگر تم بچو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے غلطیوں کو یوں ہی معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ بندہ اگر بڑی غلطیوں سے بچتا رہے، اپنے بڑے بڑے خطاؤں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ بندے تیری چھوٹی خطاؤں کو میں یوں ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ غلطیوں کو معاف کرے گا، اللہ جب خطاؤں کو معاف کرے گا، کہ غلطیاں معاف کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر کے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر کے ایک بہترین گھر میں داخل کریں گے، ایک عزت والے گھر میں داخل کریں گے، ایک ایسے گھر میں، ایسے جنت میں ہم تمہیں داخل کریں گے جہاں سے تمہیں نکالا نہیں جائے گا، وہاں صرف سلامتی کا ماحول ہوگا، وہاں صرف اچھائیاں ہوں گی۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آج کتنے سارے لوگ، کتنے سارے ہمارے بھائی حضرات، کتنی ساری بہنیں، صغیرہ تو بہت دور کی بات، ان کی زندگی کے اندر کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کرتے ہوئے وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان کبیرہ گناہوں کو اپنے اندر سے وہ نکالنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ گناہ میں چھوڑ دوں گا میری زندگی میں نقصان آ جائے گا۔ حالانکہ گناہ سے ایک بندہ باز نہیں آئے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اسے نقصان اٹھانا پڑے گا اور اخروی اعتبار سے بھی اسے نقصان اٹھانی پڑے گی، جس کا تذکرہ میں گزشتہ نشستوں میں کر چکا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے، اللہ اس کے چھوٹے غلطیوں کو یہی معاف کر دے گا۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں،
الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ ایک بندہ اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو 5 نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے ایک مومن بندے کے لیے، کہ مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اس وضو کے پانی کے ذریعے، جب اس کے ہاتھوں سے وہ وضو کے قطرے کا پانی گر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اس بندے کو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن امت میں زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے جو 5 وقتہ نمازوں سے دور ہیں۔ 5 وقتہ نماز تو بہت دور کی بات، ان کے لیے جمعہ بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا نماز پڑھنا، اس کا نماز کی ادائیگی کرنا، یاد رکھے اس کے گناہوں کو ایسی ہی دھل دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو ایسی ہی دھل دیتا ہے جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن بھر میں 5 بار نہاتا ہو۔ نبی نے مثال دے کر صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اس کے جسم پر میل کچیل کہاں رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ تو الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک، اس درمیان میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو غلطیاں ہوتی ہیں، مکفرات ما بینہن، اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے ذریعے، ان روزوں کے ذریعے، اس جمعہ کے ذریعے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے، اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے تبھی معاف ہوگا، ورنہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، جب بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، جب بندہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہو، اگر وہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا رہا ہے تب وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے غلطیوں کو معاف کر دے گا جب وہ بڑی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بنا پر نمازوں کے ذریعے، روزے کے ذریعے، جمعہ کے ذریعے صغیرہ گناہوں کے معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے۔ اس حکم کو مانے گا یعنی نماز کی ادائیگی کرے گا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان، اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ناظرین اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں، کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر کبیرہ گناہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الکبائر ہی ما فیہا حد فی الدنیا او فی الآخرہ، کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس کی حد دنیا میں بتائی گئی ہو یا آخرت میں بتائی گئی ہو، کالزنا والسرقہ والقذف، مثال دے کے کہتے ہیں جیسے کہ زنا کاری کرتا ہے، ایک بندہ اگر زنا کاری کر رہا ہے تو شرعی اعتبار سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کرتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت، ایسے شخص کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سزا کہاں بتائی گئی ہے؟ دنیا میں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی حد دنیا میں یا آخرت میں بتائی گئی ہو، جیسے کہ زنا، یا اسی طریقے سے والسرقہ، چوری کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، لیکن وہ مقدار کتنا چوری کرے گا تو کاٹا جائے گا وہ الگ بحث ہے۔ والقذف، اور اگر کوئی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے، کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور اس تعلق سے گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے یا جھوٹا الزام کسی کے اوپر لگا دیا، اس کے بارے میں بھی شریعت نے یہ بتایا ہے
کہ اس پر بھی حد لگائی جائے گی، اس کے بارے میں بھی شریعت نے حد بتائی ہے۔ التی فیہا حدود فی الدنیا، یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا میں حد بتائی ہے۔ مثال دے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے زنا، جیسے چوری، جیسے الزام لگانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ نے دنیا میں بتائی ہے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ وَكَالذُّنُوبِ الَّتِي حُدُودٌ فِي الْآخِرَةِ، اور ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بتائی ہو، وَهُوَ الْوَعِيدُ الْخَاص، اور وہ خاص قسم کی وعید ہو کہ بندہ ایسا ایسا کرے گا تو آخرت میں اس کو ایسا ہونے والا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَثَلُ الذَّنبُ الَّذِي، اور ایسا گناہ کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ساتھ ہی ساتھ غضب اللہ کی غضب کا شکار ہو، وَلَعْنَتُهُ، یا اس کے لعنت کا شکار ہو، او جہنم او منع الجنہ، مطلب ایسا گناہ کرے کہ جس گناہ کی بنا پر اللہ کی غضب کے شکار ہو۔ مطلب بعض گناہوں پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ بندہ ایسی غلطیاں اگر کرے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب ہوگی، یا بندہ ایسی غلطیاں کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، بندہ ایسی غلطیاں کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، فلاں قسم کی غلطیاں کرے گا تو وہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ اگر حدیث کے اندر آئیں گے، اس طرح کے الفاظ اگر قرآن کی آیت کریمہ کے اندر آئیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں سے آئے گا۔ مثال دے کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کالسحر، جیسے کہ جادوگر، جو بندہ جادوگری کرتا ہے، جو جادوگر ہے، جادوگر کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، والیمین الغموس،
اور ایسا آدمی جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، والفرار من الزحف، اور ایسا آدمی جو میدان جنگ کو چھوڑ کر کے بھاگ آئے، اور ایسا بندہ جو شراب پیے، اور ایسا بندہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ونحو ذالک، اس طرح کے جتنے لوگ بھی آتے ہیں، مطلب ایسا گناہ جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہو یا اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہو کہ اگر فلاں گناہ ایک بندہ کرے گا وہ اللہ کے لعنت کا شکار ہوگا، وہ بندہ جنت میں نہیں آ سکتا ہے، وہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں سے ہوگا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف بیان کیے کہ ایک بندہ اگر ایسے گناہ کرتا ہے جس پر اللہ رب العزت نے حد متعین کیا ہے یا اخروی اعتبار سے یا اس پر لعنت کی ہے، تو ایسے گناہ کا شمار کبیرہ گناہ میں ہوگا، ایسے گناہوں کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا جائے گا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کر کے کہا ہے کہ اسی طریقے سے بیان کیا ہے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے بیان کیا ہے احمد بن حنبل، اور اسی طرح سفیان بن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر لوگوں نے اسی طرح کی باتیں بیان کی ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کے سلسلے میں یہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، تو کبیرہ گناہ کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک بات ذکر کیا۔ اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں، یہ کہ کئی سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہم غلطیاں تو کبیرہ نہیں صغیرہ کرتے ہیں، اور صغیرہ شاید نہیں لکھا جاتا ہے، کبیرہ ہی صرف لکھا جاتا ہے۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، اس غلطی کو اپنے ذہن کے اندر سے ہم نکال دیں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، تمام کی تمام غلطیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے متعین فرشتے لکھتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا جاتا ہے، ایک بھی گناہ چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ تمام کی تمام غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کا رجسٹر غائب ہو جائے گا، یا ان کا رجسٹر کوئی پھاڑ کے پھینک دے گا، یا ان کے رجسٹر کے اندر کوئی آگ لگا دے گا، نہیں، وہ تمام رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ قیامت کے دن وہ رجسٹر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جب نام اعمال بندے کے ہاتھ میں دے گا، تو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بندے کی کیفیت کیا ہوگی۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو جب رزلٹ ملتا ہے تو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے خوش نظر آتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنا نام اعمال دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ رب العزت نے اس دن کا منظر ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر گناہ کیا ہوگا، جنہوں نے غلطی کو غلطی تصور نہ کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا، وہ ادی الکتاب، کتاب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرم گنہگار ان تمام گناہوں کو اپنے اس رجسٹر میں پائے گا، لکھا ہوا پائے گا۔ رجسٹر کھولے گا، دیکھے گا کہ میچ میں مجھے کتنا نمبر ملا ہے، دنیا کے اندر زنا کاری کیا اس میں کتنا نمبر، کتنی غلطیاں میں نے کتنی بار کیا، سب لکھا ہوگا، ایک بھی غلطی چھوٹے گی نہیں وہاں پر۔ وَأُدِيَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم اس کو نگاہوں سے دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد کہے گا کیا، یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، میں تو برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں خسارے میں چلا گیا، یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور یہ اتنی ڈینجر کتاب ہے کہ اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، جو کچھ دنیا میں نے کیا تھا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ابا کو جھوٹ بول کر کے کالج میں جا کر کے غلطیاں کرتا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، چھپ چھپ کر کے غلطیاں کرتا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، مولوی صاحب سے ڈرتے ہوئے غلطیاں کرتا تھا، وہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، پان کی دکان پہ جھوٹ بولا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ فون پر کسی سے بات کیا تھا، وہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا پائے گا۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جب اس کی غلطی اس کے نام اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا کیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کاش کی میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیا،
میں جانتا ہی نہیں میرا حساب کیا ہوتا، کاش کہ اپنے حساب کو نہ جانتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے ذکر فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ میری نیکی اٹھا کر کے میرے بیٹے کو دے دی جائے یا میرے بیٹے کی نیکی کو اٹھا کر مجھے دے دیا جائے، میری غلطیوں کو کسی اور کو ٹرانسفر کر دیا جائے یا کسی کی غلطی ہمارے اوپر ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام کی تمام چیزوں کو واضح کر کے تیرے سامنے پیش کر دے گا۔ اسی لیے ناظرین اکرام، اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتوں کو رکھا ہے۔ وہ دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہماری طرح بیٹھ کر کے فلم دیکھتے ہیں، ہماری طرح بیٹھ کر کے غیبت کرتے ہیں، ہماری طرح بیٹھ کر کے دنیا کے اندر خرافات کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے نا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری طرح گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری طرح غلطیاں نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، بندہ اپنے زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، بندہ اپنے زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے لکھنے والے اسے جلدی سے لکھ لیتے ہیں۔ جب تک وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ بندے کے اس عمل کو وہاں پر لکھ لیا جاتا ہے۔ جو بھی لفظ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں، چاہے وہ لفظ چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے وہ لفظ اچھا ہو یا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کلام کی وجہ سے، اپنے برے الفاظ کی بنا پر، اپنی غلطیوں کی بنا پر، اپنے زبان کو صحیح استعمال نہ کرنے کی بنا پر قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ جھونک دیا جائے گا، اور ایک بندہ اپنے زبان کی بنا پر، اپنے اسی کلام کی بنا پر قیامت کے اندر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جس کی بنا پر سامنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے، تو ہدایت ملنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا کہ ایک بندے کے لیے ہم نے ہمیشہ متعین کر دیا ہے دو فرشتوں کو جو داہنے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ بندہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو صغیرہ اللہ اس کی یوں ہی معاف کر دے گا۔ پھر میں نے یہ ذکر کیا کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو نہیں لکھتا ہے، جبکہ صغیرہ اور کبیرہ تمام غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ دو باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ انشاءاللہ گناہ کے تعلق سے اور بھی کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ دیکھنا نہ بھولیں، ضرور ہم آپ کے سامنے گناہوں کے تعلق سے کہ ایک انسان گناہوں کو کیوں حقیر سمجھتا ہے، اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔